غلام پریاں اس کی حفاظت پہ میمور ملکہ کے وفادار جن بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ چلتے ہوئے اپنی کوکاف کے علاقے سے باہر نکل آئی اور اس نے دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے ایک چھوٹی بچی ایک باسکٹ میں پڑی تھی۔ ایانا نے اپنے غلام پریوں سے کہا کہ وہ اس باسکٹ کو اٹھائیں اور اس کے ساتھ محل کو چلیں۔ غلام پریوں نے ایانا کو منع کیا کہ محل میں کسی بھی آدم زاد کو لے کر جانے کی اجازت نہیں، لیکن ایانا کی ضد کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے۔ ایانا اس باسکٹ کو لے کر اپنے محل میں آئی اور اپنی ماں سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی، یہ اس کی دوست ہے۔ ایانا نے اس چھوٹی بچی کا نام روزی رکھا۔ ملکہ نے اپنے محل سے دور ایک دوسری جگہ پر روزی کو ٹھہرایا اور اس کی حفاظت کے لیے غلام میمور کیے۔ ایانا اور روزی ایک ساتھ ہی بڑی ہو رہی تھی۔ روزی ایانا کی نسبت زیادہ جلدی بڑی ہو رہی تھی۔ وہ اور ایانا دونوں اکٹھی رہتی، کھیلتی کودتی اور باتیں کرتی۔ ایانا روزی کے ملنے کے لیے ہر روز اس کے محل میں جاتی جس جگہ پر روزی کو رکھا ہوا تھا۔ روزی جب ایانا کو ملی تھی تو اس کے ہاتھ پر ایک کنگن اور گلے میں لاکٹ تھا جو کہ ایک ہی ڈیزائن کا بنا ہوا تھا اور ان پر اندر کی طرف ایک نام کندہ تھا۔ ایانا جب بڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ کا کنگن اسے تنگ ہونے لگا۔ اس نے وہ کنگن اتار کر رکھ دیا اور لاکٹ ابھی بھی اس کے گلے میں موجود تھا۔ روزی اور ایانا ایک دن ایسے ہی کھیل رہی تھی کہ روزی نے ضد کی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے محل میں جانا چاہتی ہے۔ ایانا اسے لے کر اپنے محل میں آ گئی۔ ایانا پری کے ساتھ اور بھی بہت سی پریاں روزی کی دوست تھی جو کہ اس کے ساتھ چپکے سے کھیلنے کے لیے آتی تھی۔ روزی اور ایانا دونوں محل میں کھیل رہی تھیں کہ اتنے میں بادشاہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے جب ایک آدم زاد کو اپنے محل میں دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ایانا سے پوچھا کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کس نے کی ہے۔ ایانا نے اسے روزی کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح ایک نہر کے کنارے اسے ملی تھی، ایک باسکٹ میں پڑی ہوئی۔ بادشاہ نے ایانا سے کہا کہ کیا اس کے پاس سے کوئی اور چیز برآمد ہوئی تھی، تو ایانا نے اسے لاکٹ اور روزی کے کنگن کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے دونوں چیزیں ان سے لی اور اپنے غلام جنوں اور پریوں کو وہ دونوں چیزیں دیکھ کر کوکاف سے باہر انسانوں کی دنیا میں چھان بین کے لیے بھیجا تاکہ وہ جائیں اور پتہ کریں کہ روزی کا تعلق کس خاندان سے ہے اور وہ کون ہے۔ ایانا اور روزی حسب معمول باغ میں ٹہل رہی تھی اور کھیل رہی تھی کہ ان کے پاس ان کے غلام جن حاضر ہوا اور ایانا سے کہا کہ روزی کو بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے۔ ایانا روزی کو لے کر بادشاہ کے پاس گئی۔ ایانا بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب روزی کے ساتھ اس کے والد حضور کیا کریں گے۔ روزی اور ایانا بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی تو بادشاہ نے روزی سے کہا کہ وہ ایک شہزادی ہے اور اس کے ماں باپ کا انہیں پتہ چل گیا ہے۔ روزی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہ وہ اب اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی ہے۔ ایانا اپنی دوست کے لیے خوش تھی کہ اس کے ماں باپ کا پتہ چل گیا، لیکن وہ اداس بھی تھی کہ اس کی دوست اب اس سے بچھڑ جائے گی۔ بادشاہ نے روزی کو بتایا کہ وہ ایک مصر کے ایک ملک کی شہزادی ہے۔ اس کے والد کو اس کے ہی وزیر نے دھوکے سے مار دیا ہے اور اس کی ماں نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر اپنے محل سے باہر نہر میں پھینک دیا تھا، جو کہ ٹوکری میں بہتی ہوئی اس ایانا کو ملی اور ایانا اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ روزی کو بادشاہ نے اپنے غلاموں جنوں کے ساتھ اس کے محل کی طرف روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ وہ روزی کا تخت ان سے وزیر سے حاصل کر کے واپس روزی کو دیں اور اس کی ماں کے ساتھ اسے ملوا دیں۔ غلام جن روزی کو لے کر وہاں سے چل دیے اور اسے اس کے محل کے